نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسے حسب معمول ہم کچھ نہ کچھ موضوع لے کے آتے ہیں، آج بھی اس طرح کا ایک عجیب و غریب موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب تک محاسبہ نہیں ہوگا ہر کوئی ایک نئی بات کرے گا۔ ملک کو لوٹنے والے، پاکستان کی غریب عوام کو لوٹنے والے، اور اس سرزمین کے ساتھ دھوکہ کرنے والے، ہر روز ایک نیا جھوٹ بولنے والے، یعنی جھوٹوں اور فراڈیوں کا یہ جو ٹولہ ہے، ان کی بیماریاں بھی عجیب ہیں، ان کے کام بھی عجیب ہیں، ان کے فراڈ بھی عجیب ہیں۔ سب سے بڑی ایک عجیب بات یہ ہے کہ ان کی ہر چیز ہی نرالی ہے۔ جیسے مریم نواز کے باپ نے جو 3 دفعہ کا ایک جھوٹا اور کرپٹ وزیر اعظم اس پاکستان کا بدقسمتی سے رہا، وہ جھوٹا اور جعلی مریض 8-9 مہینے تک یہی کہتا رہا کہ یہ سرزمین میری ہے، میں پاکستان میں ہی مروں گا، پاکستان میں ہی جیوں گا، مجھے سب کہتے ہیں تو اپنے علاج کے لیے باہر چلا جا، لیکن میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ اس قسم کا جھوٹ بولنے لگتے ہیں تو اس کی ایک پوری بنیاد بناتے ہیں، اس بنیاد کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نہ سمجھے ہیں، وہ شاید نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور ممکن ہے کہ کبھی نہ سمجھ پائیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے۔ میری سمجھ میں، یعنی سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ کر بھی جو نہ سمجھا، میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے۔ تو میرے دوست، یہ جھوٹوں فراڈیوں کا ایک ٹولہ تھا جو ایک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرنے والے ایک درویش صفت انسان کو نیچا دکھانے چلے تھے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں، جو یہ بات کرتے ہیں یہ پچھلی بات بھول جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے پتہ نہیں کبھی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا یا نہ لیا، یہ صرف کرپشن کا، جھوٹ کا، لوٹ مار کا نام لیتے رہے۔ تو ان کی صورتحال یہ دیکھیں کہ وہ جھوٹ جو باپ نے بولا تھا، اب وہ بیٹی بولنا شروع ہو گئی ہے۔ اب وہ بیٹی کہہ رہی ہے میری بھی ایک ایسی سرجری ہے جو پاکستان میں ممکن ہی نہیں ہے، ان کی بیماریاں بھی پاکستان میں ممکن نہیں ہے، ان کا پیسہ جو لوٹتے ہیں وہ بھی پاکستان میں رکھنا ممکن نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ یہ پاکستان کی عوام کو سنبھالیں گے، یہ اس ملک کو سنبھالیں گے؟ لیکن میں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ یہ زمین میری ہے، آسمان میرا ہے، کل کائنات میری ہے، یہ حکومتیں، بادشاہتیں جس کو چاہتا ہوں اس کو دیتا ہوں، لیکن جب دینے والے کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ میری ہی پیدا کی ہوئی مخلوق کو تنگ کرنا شروع ہو گیا ہے، تو پھر میں وہ نعمتیں ان سے چھین لیتا ہوں، تو ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ جھوٹے مریض جو بنتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کا علاج لندن میں نہیں، ان کا علاج جہنم میں ہوگا۔
یہ دنیا میں بھی جہنم میں رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی جہنم میں جائیں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو میڈیا مافیا کا ایک سب سے بڑا ٹولہ ہے، جھوٹوں کا، فراڈیوں کا۔ صحافت جو ہے وہ ایک بہت پاکیزہ پروفیشن ہے جس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں یہ حامد میر جیسے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں۔ کامران شاہد کو بھی دیکھتے ہیں، آج کل بھٹی صاحب بھی شروع ہیں۔ بھٹی صاحب بڑی تقریر کرتے ہیں، یہ کیا اس نے، وہ کیا اس نے، فلان کر دیا اس نے، یہ کر دیا۔ میں کہتا ہوں بھٹی صاحب کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ تو سمجھدار ہیں، اپنی عقل کا تقاضا دیکھیں، اپنی عقل کا حساب لگائیں کہ ان کا کرپٹ مافیا بیٹھا ہوا ہے ہر جگہ پہ، تجارت میں اور باقی سب چیزوں میں۔ ان کے سب لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی وجہ سے یہ صورتحال پیدا کر رہے ہیں کہ مہنگائی کی جائے، لوگوں کو خراب کیا جائے، لوگوں کو تنگ کیا جائے۔ آج بھی وہی لوگ تنگ کر رہے ہیں۔ بھٹی صاحب کہہ رہے تھے جی، وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی۔ نیند کیسے آئے گی؟ جو اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتا ہے اسے نیند نہیں آئے گی۔ یہ بات درست ہے کہ وہ سارے کام خود کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سب جانتے ہیں کہ وہ سارے کام کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرف سے دیکھتے ہیں تو دوسری طرف سے لوگ لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی جماعت کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی بہت سارے لوٹ رہے ہیں۔ لیکن لگتا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اب ترس کھایا ہے، اور ترس کھانے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اس ملک پر، اس قوم پر اپنا کرم کرنے والی ہے، ان سب جھوٹوں اور فراڈیوں کو سزا دینے والی ہے۔ اس لیے عمران خان کو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے کامیاب فرمائیں گے۔ دیکھیں، ہم دیکھتے آ رہے ہیں، ایک عرصہ دراز سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب کسی نے اس ملک کو لوٹا ہے، یہ ملک پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا۔ لیکن لوٹنے والے کا جو انجام ہوا ہے وہ سب دیکھتے ہیں۔ پہلے میڈیا نہیں تھا تو اتنی جلدی نہیں سمجھ آتی تھی۔ اب ان جھوٹے میڈیا والوں کو دیکھیں کہ جب یہ کہہ رہی تھی بی بی کہ میری ایک سرجری ہے جس کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے، کسی کے منہ سے یہ لفظ نہیں نکلا کہ پوچھتے بی بی آپ تو کہہ رہی تھیں کہ میں پاکستان میں ہی جیوں گی، پاکستان میں ہی مروں گی، میں جانا نہیں چاہتی ہوں، تو پھر ایسی سرجری آپ کیوں بتا رہی؟ ایک شخص نے بھی سوال نہیں کیا۔ لعنت ہے ایسی صحافت پر جو یہ لوگ اس قسم کی صحافت کر رہے ہیں، جن کو نہ ملک سے ہے نہ کسی چیز سے ہے۔ یہ انہی کے حرام پیسوں پر پلنے والے صحافی ہیں جو اس قسم کی کہانیاں کرتے ہیں۔ ایک سوال کسی ایک صحافی نے اس پہ یہ سوال نہیں کیا کہ تمہارا باپ بھی اسی طرح کہتا تھا کہ میں جاؤں گا نہیں، مر جاؤں گا، وہ جو انقلابی باپ ہے۔ یہ سب جھوٹے فراڈیے اور یہ سب ایسے یہ ملک کو سنبھالیں گے؟ یہ کیا، یہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، یہ ملک کو کیا خاک سنبھالیں گے؟ دوسرے وہ مولوی صاحب ہیں، مولوی، ان کو کہنا ہی مولویت کی توہین ہے۔ وہ جو فضل الرحمان ہیں، آپ اندازہ کریں، چار چارانے پہ بکنے والا یہ انسان ہے جو ہر جگہ پہ دین اسلام کا نام لیتا ہے، دین کا نام لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر ان کو بیچنا چاہتا ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ تمہیں جو کرنا ہے تم اپنے بل بوتے پہ کرو، آپ دین کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ وہ پی پی والوں کو دیکھ لیں، زرداری کو دیکھ لیں۔ لیکن ایک چیز ہم کہہ دیتے ہیں، ابھی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اب وہ کام نہ کریں جو آپ نے نواز شریف کے لیے کیا تھا۔ اس محترمہ کو بھی ایسے نہ بھگا دیں۔ عدلیہ سے بھی کہتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ سے کہتے ہیں، جس نے 50 روپے کے سٹامپ فارم پر ایک 50 روپے کی اس شخص کی گارنٹی جس نے اربوں خربوں لوٹا ہے، جو بار بار یہ بکواس کرتا ہے کہ میں نے دہلے کی کرپشن نہیں کی، اس کی گارنٹی پہ باہر بھیج دیا۔ کیوں بھیجا؟ تو یہ سارے جو یعنی 751 کی جو
وہ ہے 751 کی ضمانت 50 روپے کے اسٹامپ فارم پہ نہیں ہوتی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک ایسا کام کریں 50 روپے کی اس بندے کی گارنٹی جس نے خود اربوں خربوں لوٹا ہے. تو اس لیے سوال تو اٹھتے ہیں نا، عدلیہ پہ بھی اٹھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پہ بھی اٹھتے ہیں، لیکن ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اللہ کے عذاب سے بچیں اور اس ملک کی عوام پر ترس کھائیں. سب اداروں کو کہتے ہیں کہ اس ملک کی عوام پر ترس کھایا جائے اور اس ملک کا خیال رکھا جائے. یہ جنت ہے، دنیا کے اندر جنت ہے. ادھر دوسری طرف دیکھتے ہیں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں یا تو وہ دونوں ایماندار ہیں یا نواز شریف فیملی ایماندار ہے یا زرداری فیملی ایماندار، باقی پورا پاکستان ہی بے ایمان ہے. اپنے گھر کا منی ٹریل نہیں دینا لیکن پورا پاکستان جو ہے وہ بے ایمان ہے. پتہ نہیں اس چور قانون میں ہم کیسے پھنسے ہوئے ہیں اور کب نکلیں گے. لیکن میں عوام سے کہتا ہوں کہ بھول جائیں ان سب کو، آئیں ہمارے ساتھ آئیں، اللہ کی طرف آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئیں، ہر اس شخص کی طرف آئیں جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ اس پاکستان کو میں مدینہ کی ریاست جیسی فلاحی ریاست بناؤں گا. اس بندے کا بھی ساتھ دیں. ہمارے پاس اللہ کا نظام عدل پوری طرح تیار ہے، اسلامی قانون پورے کا پورا تیار ہے ہمارے پاس. انشاءاللہ باذن اللہ وہ ایک دن پاکستان میں نافذ ہوگا جس کا پورا نصاب جو ہے یعنی 95% نصاب قرآن کریم سے لیا گیا ہے اور 5% جو ہے وہ احادیث مستندہ سے لیا گیا ہے. تو اس لیے اے دوست، میرے عزیز، میرے بہن بھائیوں، سب آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اس کے رسول کی طرف آؤ، اپنے اس ملک پاک کو بچاؤ. یہ ملک دنیا میں جنت ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے. باقی یہ لوگ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا کر دیں گے، صبح کہتے ہیں شام تک ایسا ہو جائے گا، ادھر ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ایک بات یاد رکھیں، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا. یہ اللہ کی طرف سے چراغ روشن کیا گیا ہے، اس کو بجھانا اتنا آسان نہیں ہے. یہ جو ابھی گیلانی صاحب آ رہے ہیں اور دوسرے آ رہے ہیں اور چوتھے آ رہے ہیں، یہ سب ڈرامے ہیں. انشاءاللہ باذن اللہ سب کو شکست فاش ہوگی. اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہی جیتے گا. اللہ کی مہربانی سے میں سب کو کہتا ہوں جو کرپٹ ہیں ایم پی اور ایم این ایز، ان کو بھی کہتا ہوں کہ قبر میں کوئی چیز ساتھ نہیں دے گی سوائے حسنات کے، سوائے نیکیوں کے. آپ چھوڑ دیں بے ایمانیوں کو. آپ کے ہاتھوں میں پاکستانی عوام نے ایک طاقت دی ہے، اس طاقت کو صحیح رستے پہ استعمال کریں اور اس پاکستان کا خیال کریں، پاکستان کی عوام کا خیال کریں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. اللہ اس ملک کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.